اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 8th کلاس کی مطالعہ پاکستان کی بک سے سبق نمبر 2 پڑھیں گے، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ باب نمبر 2، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ اب اس سیکنڈ ٹرم میں یہ ہمارا ہاف چیپٹر ہم پڑھیں گے، سبق نمبر 2 ہاف پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارا جو سلیبس ہوگا وہ ہوگا صفحہ نمبر 19 سے صفحہ نمبر 38 تک، یعنی 19 to 38۔ تو اس میں جو ان صفحات میں 19 to 38 پیجز کے دوران جو ہمارے شارٹ آنسر کویسچنس اور جو لانگ ہوں گے صرف ہم وہی کریں گے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹرم میں ہم اس کو کریں گے۔ تو پیج نمبر 19 to 38 اس کے دوران، اس کے درمیان جو ہمارے لانگ کویسچنز ہوں گے اور جو شارٹ ہوں گے صرف ہم انہی کو کریں گے۔ تو پہلے ہم لانگ کویسچن کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 پیج نمبر 58 پہ کویسچن نمبر 1 ہے، تحریک علی گڑھ پر سیاسی، سماجی اور تعلیمی پہلوؤں پر روشنی ڈالیں۔ تو پیج نمبر 19 پر یہ شروع ہوگا، تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا۔ جنگ آزادی 1857 میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر ایک پلان تیار کیا کہ چونکہ یہاں پر ہندوستان میں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، اور یہاں پر آ کر انگریزوں نے تجارت کی غرض سے آئے اور یہاں پر آ کر اپنے قدم جمانے شروع کیے، اور آخر جو یہاں پر جو ہے وہ قبضہ کر کے خود حکمرانی کرنا شروع کر دی۔ تو ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر ایک پروگرام طے کیا کہ ان جنگ کے دوران، یعنی کہ دونوں مل کر، ہندو اور مسلمان مل کر انگریزوں کے خلاف جہاد کریں، ان کو اپنے ملک سے مار بھگائیں، اور پھر اس کے بعد اپنا ملک ان سے واپس لے کر خود جو جیسے ہم پہلے زندگی بسر کرتے تھے ویسے کریں۔ تو ہوا کیا کہ جب چونکہ انگریز حکومت جو تھی اس کے پاس جدید اسلحہ بھی تھا، پلاننگ بھی تھی، فوج بھی تھی، اور سارے اختیارات اس کے پاس تھے، جبکہ ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے پاس نہ کوئی خاص پلاننگ تھی، نہ کوئی اسلحہ تھا، نہ ہی ایک منظم فوج تھی، اور دوسرے مسائل تھے، جس کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے وہ ہار گئے انگریز حکومت سے۔ اب جب جنگ ہارنے والے تھے، اس سے پہلے ہندو اور مسلمان اکٹھے تھے، جنگ کے دوران ہندو اور مسلمان اکٹھے تھے، دونوں نے عزم بغاوت بلند کیا تھا انگریزوں کے خلاف۔ لیکن جب جنگ ہارنے والے تھے تو ہندوؤں نے دیکھا کہ اب ہم جنگ ہار جائیں گے، تو وہ مسلمانوں کو تنہا چھوڑ کے انگریزوں کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہے وہ مسلمانوں نے ہم کو برگلا دیا، ہمیں بہکایا، اور ہمیں اس بات پر اکسایا کہ ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ اس طرح جنگ کریں، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہم سے بس یہ غلطی ہوئی کہ ہم ان کی باتوں میں آ گئے، لہذا ہمیں معاف کر دیا جائے اور ہم آئندہ سے ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور ساری تمام تر کارروائیوں کا اور تمام معاملات کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرا کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ تو جنگ آزادی یہ تھی۔ جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا۔ مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے، یعنی کہ اس کے بعد انگریزوں نے بات پہ مسلمانوں کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا اور ان کو اپنی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بناتے رہے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد درج ذیل تھے: نمبر 1 حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، یعنی کہ ان کا مقصد تھا، تحریک علی گڑھ کا مقصد تھا کہ جو انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک خلا پیدا ہو چکی ہے، اور جو ایک ان دونوں کے درمیان نفرت ایک جو پیدا ہو چکی ہے، اس کو کم کیا جائے، اور ایک اعتماد جو ہے انگریزوں کا مسلمانوں پر اور مسلمانوں کا انگریزوں پر جو اعتماد ہے اس کو بحال کیا جائے۔ نمبر 2 مسلمانان بر صغیر کو جدید علوم
اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کیا جائے۔ تو یہ سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ جب تک مسلمان جدید علوم نہیں سیکھیں گے، انگریزی زبان نہیں سیکھیں گے، تب تک وہ اپنی بات جو ہے وہ جو سربراہان ہیں انگریز حکومت ہے وہاں تک اپنی بات نہیں پہنچا پائیں گے، اور انگریزوں کی نظر میں اپنی اہمیت کو بحال نہیں کر پائیں گے۔ اس وجہ سے جدید علوم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور انگریزی سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، مسلمانان بر صغیر کو سیاست سے باز رکھنا، یعنی کہ فی الحال جب تک وہ مسلمان جو ہیں انگریز بر صغیر کے مسلمان جو ہیں وہ جدید علوم حاصل نہیں کر رہے یا کر پائیں گے، اتنی دیر تک وہ سیاست سے دور رہیں، کیونکہ سیاست اگر کریں گے تو وہ ان کی بات کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے پہلے اپنا مقام بنائیں۔ تو آپ نے سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے اپنی کام کیا۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ اس بات کو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ مسلمان جتنی بھی کوشش کرتے رہیں تعلیم کے بغیر وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ پیج نمبر 20 پہ تعلیمی خدمات، یہاں پہ ہیڈنگ ہوگی۔ 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک سکول قائم کیا، اسی نظریے اور اسی سوچ کے تحت کہ مسلمانوں کو جدید علوم سے آراستہ ہونا چاہیے۔ 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک سکول قائم کیا۔ 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو سکول قائم کیا وہ 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی بن گئی۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے کا تعلیم یافتہ تھا، یعنی کہ 20ویں صدی کے شروع تک جتنے بھی پڑھے لکھے مسلمان سامنے آئے وہ سبھی اسی یونیورسٹی کے، اسی تعلیمی ادارے کے پڑھے لکھے تھے۔ اس کے بعد سیاسی خدمات ہے، رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی، یعنی رسالہ اسباب بغاوت ہند کہ آخر کون سی وجوہات تھی جس وجہ سے ہندوستان میں بغاوت ہوئی۔ سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت تھی۔ اس رسالے میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا، یعنی انگریز حکومت کو یہ بتایا کہ جو باتیں آپ تک پہنچی ہیں، جو اسباب آپ تک پہنچے، اصل میں وہ حقائق پر مبنی نہیں تھے۔ جو حقیقی باتیں تھیں وہ کیا تھیں، وہ سر سید احمد خان نے بتانے کی کوشش کی اس رسالے میں اسباب بغاوت ہند میں۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی۔ مسلمانان بر صغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ فی الحال آپ اس حیثیت میں اور اس حالت میں نہیں ہیں کہ آپ سیاست میں حصہ لے سکیں، لہذا آپ اس سے دور رہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں حصہ لیں۔ سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی۔ یہ تھا کویسچن نمبر 1، تحریک علی گڑھ پر سیاسی، سماجی اور تعلیمی پہلوؤں سے روشنی۔ نمبر 2 ہے قائد اعظم کے 14 نکات، پیج نمبر 23 پہ قائد اعظم کے 14 نکات۔ نہرو رپورٹ، جواہر لال نہرو نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے میثاق نخلؤ پر پانی پھیر دیا۔ میثاق نخلؤ کیا تھا وہ پہلے سن لیں۔ 1916 میں نخلؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق نخلؤ کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے میں پہلی بار مسلمانوں کی الگ قوم تسلیم کیا گیا، مسلمانوں کو الگ قوم کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا اور جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا۔ قبل ازیں 1909 میں مینٹو مارنے
اصلاحات میں اس مطالبے کو حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی، یعنی مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کر چکی تھی۔ میثاق نقلوں کی بدولت قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ اب 1928 میں میثاق جو نہرو رپورٹ اس نے شائع کی، اس نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیا گئے معاہدہ نقلاؤ پر پانی پھیر دیا اور جداگانہ انتخابات کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا جو مسلمان اپنی ترقی اور بقا کے لیے لازمی سمجھتے تھے۔ نہرو رپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے مابین تعلقات خراب ہو گئے، تو 1928 میں اس نے جواہر لال نہرو نے نہرو رپورٹ پیش کی، جس کے جواب میں 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات پیش کیے جو بہت مشہور ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے 1929 میں 14 نکات پر مشتمل درج ذیل رہنما اصول پیش کیے۔ نمبر 1، آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا، یعنی پورے ملک کا ہوگا، جو بھی آئین ہوگا وہ پورے ملک کو ریپرزینٹ کرے گا، جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے گی۔ نمبر 2، تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے گی، یعنی تمام صوبوں کو برابر کی خود مختاری دی جائے گی۔ نمبر 3، صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے گی، جو دوسری قومیں ہیں ہندو اور مسلمان اور مسلمانوں کے علاوہ دوسرے، ان کو مناسب نمائندگی دی جائے گی تاکہ وہ اپنے اپنے جو اقلیت ہیں اور اپنے اپنی قوم ہے اس کی بات کر سکیں، ان کو ریپرزینٹ کر سکیں۔ نمبر 4، مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو۔ جداگانہ انتخاب کا اصول ہر فرقہ پر لاگو ہوگا، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخابات قبول کر سکتا ہے، یعنی دوسری پارٹی کے ساتھ مل کر انتخابات میں شامل ہو سکتا ہے۔ نمبر 6 میں ہے، صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی خیبر پختونخوا کی مسلم اکثریت متاثر ہوتی ہو، یعنی کہ ایسا نہیں کہ کسی صوبے کو بڑھا دیا جائے اور کسی صوبے کو گھٹا دیا جائے۔ نمبر 7 پہ ہے، تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے، تو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کو مذہبی آزادی دی جائے۔ اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 اراکین اس مسودے کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے، یعنی مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کے خلاف انہوں نے قانون بنایا ہے تو مسلمان جو ہیں ان کی جو اگر وہ 3/4 مسلمان جو ہیں وہ اس کے خلاف رائے اپنی دیں تو اس کو نامنظور سمجھا جائے۔ سندھ کو ممبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ میں دیگر صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں، یعنی کہ ان کو بھی ترقی کی راہ گامزن کرنا چاہیے اور ان کو بھی پورے حقوق دینے چاہیے۔ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو بھی اگر وہ اہل ہیں تو ان کو بھی سرکاری ملازمتوں میں رکھا جائے۔ نمبر 12 ہے، مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے، مسلمانوں کو تحفظ دیا جائے تاکہ وہ اپنی ثقافت کو قائم رکھ سکیں، اپنی مذہبی زندگی کو آسانی سے استوار کر سکیں۔ نمبر 13 پہ ہے، صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔ اور نمبر 14 پہ ہے، آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے، یعنی اگر آئین میں وفاق میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو صوبوں کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی ترجمانی کی بلکہ ہندوستان میں دستوری اصلاحات کا بنیادی ڈھانچہ بھی مہیا کیا۔ یہ تھا کویسچن نمبر 2۔ اب کویسچن نمبر 3 دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار کو بیان کریں، پیج نمبر 29۔ جی پیج نمبر 29 پر یہاں پر ہیڈنگ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ سیاست میں آپ کی دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب آپ انگلستان میں تھے، یعنی انگلینڈ میں تھے، برطانیہ میں تھے۔ آپ پہلے کانگریس میں شامل ہوئے۔ اس وقت وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے، یعنی کہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ ہندو اور مسلمانوں کو اکٹھے مل جل کر یہاں پہ رہنا چاہیے۔
آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا ہے۔ 1909 میں ہندوستان میں مانٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ ہوا۔ وائسرائے ہند کی کونسل کے ارکان کی تعداد بھی 16 سے بڑھ کر 28 کر دی گئی۔ ممبئی کے مسلمانوں نے اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا نمائندہ منتخب کیا، یعنی مسلمانوں نے اپنی طرف سے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور مسلم لیگ نے ان کے کہنے پر اپنے دستور میں ترمیم کرتے ہوئے حکومت خود اختیاری کو اپنا مقصد حیات بنایا، یعنی کہ قائد اعظم کے کہنے پر مسلم لیگ نے اپنے جو دستور تھا اس میں ترمیم کرتے ہوئے یہ اس کو شامل کیا کہ حکومت خود اختیاری کو اپنا مقصد حیات بنایا جائے، یعنی کہ ایسی حکومت قائم کی جائے جس میں حکومت جو ہے وہ خود مختار ہو۔ آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ کانگریس کی مسلم دشمن پالیسیوں کے باعث 1920 میں کانگریس چھوڑ دی۔ دسمبر 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس لکھنؤ میں ایک ساتھ اپنے اپنے جلسے کرنے پر رضامند ہو گئی۔ مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا، ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی امتیازی سیاسی سلوک کے آرزو مند ہیں، نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہندوؤں کو بالکل نظر انداز کر دیں اور سارا کچھ ہمیں ہی عطا کریں یا نوازیں۔ اس مقام پر دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک تاریخی معاہدہ کیا جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں۔ اسی مقام پر انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے لقب سے نوازا گیا۔ 1919 میں حکومت برطانیہ میں رول ایکٹ منظور کیا۔ اس کے تحت حکومت کو وارنٹ اور مقدمہ چلائے بغیر گرفتاری کا اختیار دیا گیا، یعنی کہ بغیر مقدمہ چلائے اور بغیر گرفتاری کا وارنٹ لیے وہ گرفتاری کر سکتے تھے۔ اس قانون کے تحت ملزم کو صفائی کے موقع دیے بغیر خفیہ مقدمہ چلایا جا سکتا تھا، یعنی کہ ملزم کو ابھی اپنے معاملے میں صفائی کا موقع نہ دیا جاتا۔ قائد اعظم نے اس مسودہ قانون کی مخالفت کی اور اسے غیر آئینی قرار دیا۔ احتجاجاً انہوں نے وائسرائے ہند کی کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ اس موقع پر انہوں نے فرمایا، میں محسوس کرتا ہوں کہ جو قوم جو حکومت زمانہ امن میں ایسے قانون کو منظور کرتی ہے وہ مہذب قوم حکومت کے ہلانے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ تاہم مجھے امید ہے کہ وزیر امور ہند تاجدار برطانیہ کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ اس کالے قانون کو مسترد کر دیں۔ 1929 میں قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے۔ 3 گول میز کانفرنسیں 1930 سے 1932 تک لندن میں ہوئیں۔ قائد اعظم نے پہلی 2 کانفرنسوں میں شرکت کی، یہ کانفرنسیں ناکام ہو گئی تھیں۔ حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 منظور کیا، مگر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے ہی اسے ناپسند کیا۔ تاہم اس کے صوبائی حصہ کو قائد اعظم کی تحریک پر قبول کر لیا گیا۔ 1936-1937 کے عام انتخابات میں دونوں جماعتوں نے حصہ لیا۔ 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح علامہ محمد اقبال کے اور دوسرے سرکردہ مسلم لیگی رہنماؤں کے کہنے پر انگلستان سے وطن واپس آ گئے، یعنی کہ وہ ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے تھے اور وہاں سے پھر ان کو واپس بلایا گیا۔ ان کو مسلم لیگ کی صدارت سونپ دی گئی۔ آپ نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو اس کے ایک پرچم تلے جمع کیا۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر یعنی تمام نے مل کر ایک قرارداد منظور کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ خطہ کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنی اکثریت کے بلبوتے پر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اس لیے اس خطے کی ضرورت تھی تاکہ وہ تمام جو ہیں وہ مسلمان اسلام نے جو اصول دیے ہیں زندگی گزارنے کے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس جلسہ کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ مسلم لیگ نے 1945-46 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے انگریزوں اور ہندوؤں پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ان انتخابات میں آپ کی قیادت میں مسلم لیگ نے مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں
90% کامیابی حاصل کی۔ آپ نے کابینہ مشن کی تجاویز کا، جن کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے۔ کابینہ مشن میں زیادہ تر ایسے پوائنٹس لائے گئے، ایسی شکل لائی گئی جس میں کانگریس کو نوازا جا رہا تھا، تو ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا اور ہندوؤں کی ہر چال کو ناکام بنا دیا۔ اس مشن کو بالآخر تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ کو کسی طور بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم نے اس نئی اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے قائد اعظم کی صحت خراب ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ دن رات اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ان کو آرام کا ہرگز موقع نہ ملا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ جولائی 1948 میں بیماری نے شدت اختیار کی۔ آخر کار 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ کویسچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ کویسچن نمبر 4، قیام پاکستان کے بعد پیش آنے والی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیں۔ پیج نمبر 32۔ جی، پیج نمبر 32، ابتدائی مسائل۔ پاکستان کو معرض وجود میں آتے ہی بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ ریڈ کلف ایوارڈ۔ قیام پاکستان کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں کے تعین کے لیے وائسرائے نے 23 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کیے۔ ایک انگریز قانون دان مسٹر ریڈ کلف کو دونوں کمیشنوں کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ اختلافات کی صورت میں اسے ثالثی فیصلہ کرنے کا بھی اختیار دیا گیا، یعنی کہ اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر کانگریس اور مسلم لیگ کسی بات پر متفق نہیں ہوتے تو آپ کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنے طور پر آپ جو بھی فیصلہ کریں گے سب کو اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اس کمیشن نے یہ جو فیصلہ کیا اسے ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔ ریڈ کلف ایوارڈ میں سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف نے کانگریس نوازی اور ہندو دوستی کا پورا خیال رکھا۔ پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کر دیے۔ گرداسپور کا مسلم علاقہ بھارت کو دے کر، حالانکہ بات یہ ہوئی تھی کہ جو علاقے جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں ان کو ملا کر ایک علیحدہ ایک خطہ بنایا جائے، ایک علیحدہ ریاست بنائی جائے جس کا نام پاکستان ہوگا۔ تو اب گرداسپور کا وہ مسلم علاقہ اس بات کی وجہ سے یہ پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن گرداسپور کا مسلم علاقہ بھارت کو دے کر کشمیر تک اس کی رسائی کو ممکن بنایا گیا، یعنی کہ اگر وہ علاقہ پاکستان کے ساتھ مل جاتا تو بھارت کو کشمیر تک پہنچنے کا راستہ نہیں مل سکتا تھا۔ تو انہوں نے اس مسئلے کو کھڑا کرنے کے لیے اور کشمیر کو ہندوستان کے حوالے کرنے کے لیے یا ہندوستان میں شامل کرنے کے لیے گرداسپور کا وہ راستہ کاٹ کر ہندوستان میں شامل کر دیا۔ اس طرح مسئلہ کشمیر پیدا ہوا جو آج تک حل نہ ہو سکا۔ نمبر 2 ہے مہاجرین کی آباد کاری۔ آزادی ہند اور قیام پاکستان کے وقت کہیں بھی یہ بات طے نہ تھی کہ پاکستان کے ہندو بھارت جائیں گے اور بھارت کے مسلمان پاکستان چلے جائیں گے۔ بات تو یہ تھی کہ مسلمان اکثریت کے علاقے پاکستان کو مل جائیں گے، جن میں اقلیتیں اپنی پوری آزادی کے ساتھ سبز پرچم کے سائے تلے رہ سکیں گی۔ ہندو مسلم فسادات نے نئی مملکت میں مسائل میں مزید اضافہ کر دیا۔ بھارت میں پرامن آباد مسلمانوں کی بستیاں جلا کر راکھ کر دی گئیں، قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا اور زبردستی مسلمانوں کو پاکستان میں دھکیل دیا گیا۔ یہ مہاجرین اس حال میں پاکستان آئے کہ نئی مملکت کو ان کی بحالی اور آباد کاری میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بے حال لاکھوں لوگ بہت سی مشکلات برداشت کر کے پاکستان آئے۔ مہاجرین میں زخمی اور بیمار بھی تھے جن کو مہاجر کیمپوں میں رکھا گیا جہاں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ علاج معالجہ کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اگرچہ یہ نئی مملکت کے لیے ایک زبردست آزمائش تھی، مگر مسلمانوں نے دل کھول کر اپنے مہاجر بھائیوں کی مالی امداد کی، انہیں کھانا اور لباس مہیا کیا۔ آخر کار یہ مشکل وقت بھی گزر گیا۔ نمبر 3 ہے انتظامی مشکلات۔
قیام پاکستان کے وقت کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں، مگر گنجائش کم تھی، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر قائم کیے گئے، حتیٰ کہ وزیر بھی بنیادی دفتری سہولتوں سے محروم تھے۔ نظم و نسق کا یہ ڈھانچہ اس لیے تباہ حال تھا کہ ماہر اور تجربہ کار عملہ موجود نہ تھا۔ سول سروسز کے کل 81 مسلمان آفیسر پاکستان کے حصے میں آئے، جن میں سے زیادہ تر کو اعلیٰ عہدوں کا کوئی تجربہ ہی نہ تھا، یعنی کہ انہوں نے جو مسلمان آفیسر تھے ان کو اعلیٰ عہدوں تک وہ پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ مرکزی حکومت کا ریکارڈ اور ساز و سامان اس لیے کراچی نہ پہنچ سکا کہ ہندوؤں اور سکھ فسادیوں نے ریل کی وہ پٹریاں ہی اکھاڑ دی تھیں جن پر چل کر ریل گاڑی نے پاکستان پہنچنا تھا۔ بھارتی فضائی کمپنیوں نے مسلمانوں کو جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا۔ جو سرکاری ملازمین کسی طرح پاکستان پہنچ چکے تھے، ان کے لیے رہائش کا کوئی بندوبست نہ تھا، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری، اپنی تمام تر انتظامی صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دیں اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا۔ نمبر 4 ہے معاشی مشکلات۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی معاشی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس بدنیتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی 75% پرسن مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی، مگر پرسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے اور اس پر مکمل کنٹرول ہندوؤں کا تھا۔ تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے 394 کارخانے تھے، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 14 کارخانے آئے۔ بینکوں کی کل شاخیں 487 تھیں، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 69 شاخیں آئیں۔ ان کا بھی سارا سرمایہ ہندو اپنے ساتھ لے گئے۔ دراصل کانگریس کی سازش یہ تھی کہ جب پاکستان اقتصادی طور پر تباہ ہو جائے گا تو یہ ملک چل نہ سکے گا۔ بھارتی حکمرانوں نے پاکستان اور بھارت میں اثاثوں کی مناسب تقسیم میں بھی ناانصافی سے کام لیا۔ وہ ہیلوں بہانوں سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے رہے۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا اور پاکستان کے حصے کے اثاثے روک لیے۔ نمبر 5 پہ ہے فوجی اثاثوں کی تقسیم۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا۔ حکومت برطانیہ نے یہ طے کیا کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں گے، یعنی کہ 64% جو ہے وہ ہندوؤں کو ہندوستان کو دیا جائے گا اور 36% جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئے گا۔ متحدہ بھارت میں یعنی کہ جب ہندوستان پاکستان الگ نہیں ہوئے تھے اس ٹائم 16 اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں کام کر رہی تھیں اور ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو۔ بھارتی حکومت اسلحہ بنانے والی فیکٹری تو کیا، اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ کافی تکرار کے بعد طے پایا کہ اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپیز دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی اسلحہ بنانے والی فیکٹری قائم کر سکے۔ عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولہ بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے بھی مسترد کر دیا، جس سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ یوں پاکستان کو اپنے جائز حصے سے محروم کر دیا گیا۔ نمبر 6 پہ ہے زرعی مشکلات۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے جہاں نہری آبپاشی کے بغیر زراعت ممکن نہیں۔ تقسیم ہند کے وقت دریاؤں اور نہروں پر اہم ہیڈ ورکس بھی بھارت کو دیے گئے، جس کے نتیجے میں ہماری نہروں کا کنٹرول بھارت کے پاس چلا گیا۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت نے فیروز پور دریائے ستلج اور مہدو پور دریائے راوی ہیڈ ورکس سے پاکستان کو پانی کی فراہمی اپریل 1948 میں روک دی۔ اس چال کا مقصد پاکستان کے زرعی علاقے کو بنجر کرنا اور پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنا تھا۔ چنانچہ سندھ طاس معاہدہ 1960 میں جو ہوا، اس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہوا۔ 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو اور دوسرے 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو مل گئے۔ نمبر 7 پہ ہے سیاسی مشکلات۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو کئی سیاسی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔
آزادی کے وقت کئی آزاد شاہی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، ان میں مناودر، دیر، سوار، جوناگڑھ وغیرہ شامل تھی۔ بھارت کو ان ریاستوں کا الحاق پسند نہ آیا اور اس نے جوناگڑھ پر 9 نومبر 1947 کو قبضہ کر لیا۔ اس طرح ریاست کشمیر پر بھی بھارت نے 1947 کے آخر میں قبضہ کر دیا۔ یہ تھا ہمارا کویسچن نمبر 4، اور اس کے بعد اب کویسچن نمبر 5 دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرارداد مقاصد کے اہم نکات کو تفصیل سے بیان کریں۔ پیج نمبر 37، قرارداد مقاصد۔ 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی، جس میں ان نکات کی نشاندہی کی گئی جن کو بنیاد بنا کر ملک کے مستقبل کا دستور بنایا تھا۔ قومی اسمبلی نے اس قرارداد کو اکثریت سے منظور کر لیا۔ اس قرارداد کو عرف عام میں قرارداد مقاصد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرارداد مقاصد کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اس قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سارا اقتدار اسی کو حاصل ہے۔ اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس امانت کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے۔ نمبر 2، اسلامی اقدار کی پابندی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان میں اسلامی اقدار مثلاً جمہوریت، آزادی، رواداری اور معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا۔ نمبر 3، اسلامی طرز زندگی۔ مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب ماحول فراہم کیا جائے گا۔ نمبر 4، اقلیتوں کا تحفظ۔ پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنے مذاہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ نمبر 5 میں ہے بنیادی حقوق کی فراہمی۔ تمام شہریوں کو کسی نسلی، معاشرتی، معاشی اور مذہبی تعصب کے بغیر تمام شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ نمبر 6 میں ہے وفاقی نظام حکومت۔ قرارداد مقاصد میں وضاحت کر دی گئی کہ پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری ہوگا جو کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا۔ پسماندہ نمبر 7 پہ پسماندہ علاقوں کی ترقی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا، یعنی اس بات کی وضاحت کی گئی کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ پسماندہ یعنی جو پیچھے رہ جائیں، جہاں جو کم ترقی یافتہ ہیں جیسے گاؤں وغیرہ یا قصبے، ان پر ضروری اقدامات ان کی ترقی کے حوالے سے کیے جائیں گے اور انہیں ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے گا۔ نمبر 8 پہ ہے عدلیہ کی آزادی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بالکل آزاد ہوگی اور بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی۔ نمبر 9 پہ ہے اردو قومی زبان۔ اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان کی